سب سے پہلے تو کامران صاحب یہی بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی تو یہ بات کر رہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرف سوچ رہے ہیں، اور جو 5 اگست کو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس پر بھی آپ لوگ ہوں گے کیا ساتھ؟ ایسا ہے کہ ہم اپنی تحریک کے لیے اپنا جو ہے نا ہمارا شیڈول جو ہے وہ تو جاری ہو چکا ہے. میں نے دیکھا ہے آج شیڈول جو ہے شیئر کیا ہوا ہے، اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، پشاور بھی شامل ہے، ملتان اور ایک جگہ کا اور چار جو ہے نا وہ جلسے جو ہے وہ شیڈول ہوئے. مگر جو ہے نا یہ 5 اگست والا جو معاملہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ فری میچور ہے. وہ کہ میری بات ہوئی ہے 2-3 دفعہ اسد قیصر صاحب سے، کل بھی ہوئی ہے کہ کوئی تھی اس میں کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، مگر میں اس وقت کوئٹہ میں بیٹھا ہوں اور وہ خود اسد قیصر صاحب بھی جو ہے نا وہ ملک سے باہر ہیں. باقی اور بھی جب تک جو ہے نا وہ کوئی بات ایسی طے نہ ہو جائے جس میں آگے چلنے کا کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک بات نہیں ہو سکے گی. آگے نہیں چل پائیں گے کیونکہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ آگے چلیں گے. مگر فی الوقت جو ہے وہ 5 اگست والا معاملہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے سر. ٹھیک، اور آپ یہ 5 اگست کے بعد کسی الائنس کی طرف کا اشارہ دے رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس بنا لیا جائے؟ پہلے کچھ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں. دیکھیے اس طرح سے مطلب سیاسی پارٹیاں جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ نہیں چل پڑتی. کچھ چیزیں طے کرنی پڑتی ہیں اور طے کرنے کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے. اب وہ طے کرنے کے لیے کیا عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کسٹڈی میں، عمران خان صاحب سے طے نہیں ہو سکتی، تو عمران خان صاحب نے کس کو اختیار دیا ہے جس سے باتیں طے کی جائیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے. اور ویسے تو ایک میٹنگ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی کافی بڑا پارلیمنٹ گروپ طے کیا چیزیں کرنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب پارٹیاں مل جل کے چلتی ہیں تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں نا جی. کیا پروگرام کیا ہے، کس چیز کے نکات پہ ہم اکٹھے ہیں، کن نکات پہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنی ہوتی ہیں. اور جب تک طے نہ ہو اس وقت تک پھر آگے بڑھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو باوجود ہمدردیوں کے ابھی تک جو ہے فی الوقت کچھ چیزیں، یعنی سر آپ لوگوں کے پاس ابھی یہ کلیئرنس نہیں ہے نا، آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکی ہوں کہ پاور کس کے پاس ہے، بیسیکلی ڈیسائیڈ کون کر سکتا ہے، ڈیسیجن کون لے سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ مطلب ان کی طرف سے، ہماری طرف سے تو ڈیسیجن ہمارے یہاں اپنے ادارے لیتے ہیں، ہماری مجلس عاملہ ہے، ہماری شورا ہے، ہمارے وہ میں ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں میں ابھی یہ کنفیوژن ہے نا کہ پی ٹی آئی میں سے اگر آپ لوگ بات کرتے بھی ہیں ان کے ساتھ تو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کے ہم نے آگے ان نکات پہ بڑھنا ہے، ان پہ نہیں بڑھنا. اور ہم جو بھی ڈیسیجن چاہتے ہیں وہ ان رائٹنگ چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو، اور وہ ہم پبلک کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کن ٹرمز پہ جو ہے نا ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے اپنے ورکرز کو پتا ہو. اچھا ویسے سر انٹرسٹنگلی حکومتی جو اراکین ہیں یا حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے والا یہ گھاٹے کا سودا کریں گے نہیں؟ وہ اب یہ اس بات پہ جو ہے نا ان کو یہ چونکہ ہمارے درمیان، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بٹرنس تو موجود تھی، اور ان کی ساری پرزمپشن جو ہے نا ان کے سارے مفروضات جو ہے وہ اس بات پہ تھے کہ ہم ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر وہ بٹرنس کافی جو ہے نا وہ درست ہوئی ہے، وہ کافی جو ہے نا ڈائلوٹ ہو چکا ہے سارا معاملہ. تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کے خلاف آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر باقاعدہ کوئی تحریک چلا رہے ہوں، اگر یہ نکات اور یہ معاملات جو جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ ہو جاتے ہیں؟ سیاست میں کسی چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ جو پروگرام ہے وہ چارٹ کرنا پڑے گا، اور پروگرام جو ہے وہ کاغذ پہ ہوگا. اور پھر کاغذ پہ ہونے کے بعد جو ہے ہم اپنے ورکر سے جو ہے اپنی جو ہمارے باڈیز ہیں ان سے ان کو اعتماد میں لیں گے. جب تک وہ باڈی ہماری اعتماد نہ کرے گی، جب تک وہ آتھورائز نہیں کرے گی مولانا صاحب کو، اس وقت تک آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ہمارا سسٹم بڑا سخت ہے. اور جیسے ہی آپ لوگوں کے الائنس کی بات ہو رہی ہے جی کامران صاحب، جیسے ہی آپ کے الائنس کی بات ہو رہی ہے، کچھ اشارے آپ لوگ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو بڑا کھل کے بات کریں گے، تو اس کے فوراً بعد ہی جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں ان کی طرف سے بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے مولانا صاحب کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، مولانا صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو کیا اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا؟ اور سنجیدگی سے نہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹیو ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس لیے ان کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا. مولانا کا یہ اسٹیچر نہیں ہے کہ مولانا ان کو رسپونڈ کرے. اور یہی امین صاحب تھے، علی امین صاحب تھے، یہ مولانا کے گھر جانے کے لیے وہ دوسروں کے ذریعے جو ہے نا وہ میسیجز کروایا کرتے تھے. حامد رضا صاحب جو ہے نا میرے ساتھ 2 دفعہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے، میں اس وقت بھی کوئٹہ میں تھا، کہ جی وہ گھر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پٹھان آدمی ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، وہ فوراً مان جائے گا، کیونکہ وہ گھر پہ آئے ہوئے بندے کو عام طور پہ ریفیوز نہیں کرتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. مگر اس وقت وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے شاید چکر میں تھا جو یہ میسیجز دے رہا تھا.
بہرحال وقت بدل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جو مسلم لیگ کا وہ ایک اسپیشل دڑا ہے عین والا, وہ یہ اسی صف میں ہے, اور یہ تحریک انصاف کا وہ عین والا دڑا ہے. یعنی آپ دونوں کے درمیان اگر پیپلز پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو معاملات اگر جا رہے ہیں الائنس کی طرف, تو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے تانے بانے کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئے تھے تو کس کی وجہ سے, یہ جیتے تھے تو کس کی وجہ سے جیتے تھے, یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے, یہ الیکشن بھی جو ہے نا اسی طرح کے الیکشن تھے جس طرح کے الیکشن پنجاب میں ہے, جس طرح کے بلوچستان میں ہے, جس طرح کے سندھ میں, اسی سے ملتے جلتے تھے. وہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ 3 صوبوں میں جو ہے نا وہ ایک آدمی کامیاب ہو جائے یا ایک جو ادارہ ہے وہ کامیاب ہو جائے اور چوتھے صوبے میں جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہو. وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس میں بہت کچھ ہے. صحیح.